بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صدقہ دین اسلام کی روح اور ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کو پاکیزہ بناتا ہے، روزی روٹی میں برکت لاتا ہے، موذی بیماریوں کا علاج بنتا ہے اور ہر قسم کی بلائیں اور مصائب ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقے کی بدولت بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ انسان آخرت میں بھی اپنے پروردگار کے خاص فضل و کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی صدقے کی ایک نہایت آسان، چھوٹی لیکن انتہائی بابرکت صورت نمک کا صدقہ ہے۔ خاص طور پر جب یہ عمل ماہ سفر کے مہینے میں کیا جائے تو اس کی روحانی تاثیر اور برکت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیا ماہ سفر واقعی منحوس ہے؟ اور عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر نحوست یا مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی دن یا مہینہ بذات خود منحوس نہیں ہوتا، تاہم یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ بعض ایام اور مہینے آزمائشوں اور تنگیوں کے لحاظ سے دیگر دنوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ماہ سفر المظفر بھی انہی ایام میں سے ایک ہے جس میں اکثر لوگ بیماریوں، مالی تنگی، گھریلو ناچاکی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمک جیسی عام اور سستی چیز کا صدقہ کیوں دیا جائے؟ کیا اس میں واقعی کوئی روحانی اثر موجود ہے؟ جواب بالکل سادہ ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عمل یا چیز معمولی نہیں ہوتی جب اسے سچی نیت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے۔ نمک وہ بابرکت چیز ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمانے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے کی شروعات نمک سے کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا ذریعہ قرار دیا ہو، اگر وہی چیز اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کی جائے تو اس کے لیے روحانی نتائج کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہی وہ روحانی راز ہے جس کی اہمیت اولیاء کرام اور صوفیاء عظام نے ہمیشہ بیان کی ہے۔ بزرگان دین کے ارشادات اور نمک کا صدقہ، ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینا ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ روحانی نسخہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جلیل القدر اولیاء کرام سے روایت ہے کہ اس مہینے میں کسی بھی چھوٹی آزمائش یا مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ڈھال ہے، اور جب نمک جیسی عاجزانہ، سادہ اور خالص چیز سے صدقہ دیا جائے تو بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت بہت جلد ہوتی ہے۔ نمک کا صدقہ دینے کا آسان طریقہ، یہ عمل نہایت سادہ اور آسان ہے۔ کوئی بھی شخص روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک بار سادہ سفید یا کالا نمک جو خوشبو یا دیگر مصالحوں سے پاک ہو لے لے۔ یہ نمک کسی غریب، محتاج، یتیم یا بیمار شخص کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دے۔ دیتے وقت دل میں یہ نیت اور دعا کرے، اے اللہ، میں اس چھوٹے سے صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنی تنگی و مشکلات کو دور کرنے کے لیے صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عمل کے اتنے بہترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے بند کاروبار دوبارہ چل پڑے، مقروضوں کے قرض ادا ہو گئے، بیماریوں سے شفا ملی، گھروں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور بند رشتے دوبارہ قائم ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر انسان کے دل کو حقیقی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کی کتابوں اور عوام کے تجربات میں
ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں صرف ایک مٹھی نمک کا صدقہ دے کر لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ بندے کی یہ چھوٹی سی نیکی میں بھی بڑی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو عمل جتنا آسان اور عام فہم ہو وہ اتنا ہی قابل عمل ہوتا ہے۔ نمک کا صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھاری رقم، خاص وقت یا پیچیدہ طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نیت صاف رکھیں، نمک لیں اور کسی مستحق کو دے کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیاں نکالی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ ظاہری طور پر نمک بہت سستا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ وہی دانہ ہے جو انسان کو 100 گنا زیادہ برکت اور پھل دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نمک کا صدقہ گویا اپنے سر سے بلاؤں اور مصیبتوں کا سایہ ہٹا دینا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص مہنگائی، بے روزگاری، پریشانی اور گھریلو ناچاکیوں کا سامنا کر رہا ہے، یہ عمل ایک انمول تحفہ ہے۔ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دیں، کیونکہ خیر کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ روحانی مسائل، بندش اور جادو کا خاتمہ۔ بہت سے لوگ ترقی کرنے یا دولت مند بننے کے لیے مختلف قسم کے پتھر پہنتے ہیں۔ پتھروں میں قدرتی روحانی اثرات ہوتے ہیں جو منفی توانائی کو دور کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انگوٹی میں پتھر استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو آپ کی ترقی میں حائل تمام روحانی رکاوٹیں اور منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجوری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بار ایک شخص آیا اور رو کر کہنے لگا، میں پہلے بہت امیر تھا، کئی کاروبار چلتے تھے، زمینیں اور مال مویشی تھے، لیکن اچانک ایسا نقصان شروع ہوا کہ ایک ایک کر کے سب کچھ بک گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے یا میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی پیشانی کو دیکھا اور فرمایا، تمہارے اوپر کچھ سخت روحانی مسائل اور بندشیں ہیں، جب تک یہ دور نہیں ہوں گی تم مالی طور پر مستحکم نہیں ہو سکو گے۔ حسد اور جلن کی وجہ سے لوگ اکثر کالا جادو یا بندش کروا دیتے ہیں۔ بندش کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے تالے پر نام پڑھ کر اسے ندی یا کنویں میں پھینک دینا، جس کی وجہ سے بندے کا کاروبار یا رشتہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینے سے سخت جادو، بندش اور نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نمک پر پڑھائی اور دم کرنے کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ رزق، دولت اور برکت چاہتے ہیں یا اپنے تمام روحانی مسائل ختم کرانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کریں۔ برتن میں نمک رکھیں، گھر سے تھوڑا سا نمک 1 چمچ یا 1 مٹھی لے کر ایک کٹوری میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ اور درود شریف، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 3 بار درود ابراہیم یا کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ 33 بار۔ اس کے بعد 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور تمام طاقت اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ استغفار 33 بار، اس کے بعد 33 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھیں۔ دعا اور دم، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے رزق، دولت، صحت اور برکت کے لیے دل سے دعا مانگے۔ آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں
اور نمک پر دم کر دیں۔ دم کیے ہوئے نمک کا کیا کریں؟ دم کرنے کے بعد اس نمک کا استعمال 2 طریقوں سے کریں۔ پہلا حصہ گھر کے لیے، دم کیے ہوئے نمک میں سے تھوڑا سا نمک واپس گھر کے نمک دانی میں ملا دیں تاکہ وہ کھانا پکاتے وقت گھر کے تمام افراد کے پیٹ میں جائے اور ان کی بیماریاں و پریشانیاں دور ہوں۔ دوسرا حصہ صدقے کے لیے، باقی نمک کا صدقہ 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اسے کچھ اور نمک میں ملا کر کسی غریب یا محتاج کو دے دیں تاکہ وہ اپنے کھانے میں استعمال کرے، یا پھر کوئی کھانا پکا کر اس میں یہ دم کیا ہوا نمک ڈالیں اور وہ کھانا غریبوں، محتاجوں یا ہمسایوں میں تقسیم کر دیں۔ غریبوں کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ سفر کے مہینے میں آپ کے تمام مالی و روحانی مسائل، رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں۔ خدا حافظ۔